अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारफा चैनल के इस नए वीडियो में हम आप सबका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। आज के वीडियो में भी हमने इक्तिसादी खबर से मुताल्लिक इबारत ली है। आज की इबारत से भी आप इक्तिसादी मैदान से मुताल्लिक कुछ नए अल्फाज और नई इस्तिलाहात से वाकिफ होंगे। तो बस आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो हमारे साथ देखें ताकि इस इबारत का मुकम्मल मफहूम आपके समझ में आए और आप नए अल्फाज और नई इस्तिलाहात से वाकिफ हो सकें। पहले आप खुद से इस इबारत को पढ़ने और उसके मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अल्फाज के माने उर्दू में दिए हुए हैं और यहाँ पर अंग्रेजी में। आपको जैसे भी सहूलत हो इस इबारत को समझने की खुद से कोशिश कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश कर ली होगी, तो हम शुरुआत करते हैं। शह सुर्खी क्या है? अल्लीरतु तुर्कियतु तनखफिजु इला मुस्तवा क़ियासी जदीदिन। लीरा ये तुर्की की करेंसी है। जैसे हिंदुस्तान की करेंसी को रुपया कहते हैं, यूएस की करेंसी को डॉलर कहते हैं, तुर्की की करेंसी को, तुर्की के पैसे को लीरा कहते हैं। अल्लीरतु तुर्कियतु तनखफिजु। इनखफसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है घटना, नीचे आना। इला मुस्तवा क़ियासीयिन जदीदिन। मुस्तवा सतह, लेवल। क़ियासी का इस्तेमाल हम रिकॉर्ड के मतलब में करते हैं, यानी कोई चीज अगर ऐसे लेवल पर पहुंच जाए कि उससे पहले ना पहुंचा हो तो हम उसे कहते हैं कि उसने एक रिकॉर्ड बनाया। अंग्रेजी में उसे रिकॉर्ड कहते हैं और अरबी में उसे क़ियासी के लफ्ज से ताबीर करते हैं। तो लफ्जी तर्जमा क्या होगा कि तुर्की का लीरा घट कर नए रिकॉर्ड सतह पर आ गया। ये इसका लफ्जी तर्जमा हुआ। चलिए, इस तर्जमा करेंगे तो कैसे करेंगे कि तुर्क लीरा नई रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गया। वसलतिल लीरतु तुर्कियतु फी तआमुलातिल मुबक्करति اليوم الاثنين إلى مستوى منخفض قياسي جديد مسجلة 18.25 أمام الدولار، إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، بہت سے اہم الفاظ ہیں۔ وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، کہ ترکی کی کرنسی یا ترک لیرا پہنچ گیا فی التعاملات۔ تعاملات کہتے ہیں معاملات، ٹرانزیکشن۔ کوئی بھی آپ لین دین کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں تعامل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ اردو میں لین دین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مبکر، آپ جانتے ہیں بکر یبکرو، جلدی اٹھنا، کسی چیز کو جلدی کرنا، سویرے کرنا، پہلے کرنا۔ مبکر اسی سے اسم مفعول ہے کہ پہلے ابتدائی لین دین میں، ابتدائی ٹرانزیکشن میں، الیوم آج، الاثنین یعنی یوم الاثنین آج پیر کو، ترک لیرا ابتدائی لین دین میں، ابتدائی معاملات میں، وصلہ پہنچ گیا، الی مستوی ایک ایسے لیول تک، منخفض جو کہ بہت کم تھا، قیاسی ریکارڈ، جدید نئے ریکارڈ، کم ترین سطح پر، بہت نیچے کی سطح پر پہنچ گیا۔ نئے ریکارڈ سطح پر پہنچنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مسجلتن یہ حال ہو جائے گا۔ وصلت اللیرۃ الترکیہ کا پہنچ گیا اس حال میں کہ ریکارڈ کرتے ہوئے کتنا؟ مسجلتن 18.25 تک پہنچ گیا ڈالر کے سامنے، یعنی ایک ڈالر کے مقابل ترک لیرہ کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ 18.85 تک پہنچ گیا۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اگر اس کا سلیس ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے کہ ترک لیرہ آج پیر کو ابتدائی لین دین میں ڈالر کے مقابلے 18.85 کی نئی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اب آگے بڑھیں۔ اذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية۔
اب یہ جو کمی آئی ہے ترک کرنسی میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ تتعرض العملة الترکیہ، تتعرض کا فاعل ہو گیا العملہ الترکیہ، کہ ترک لیرا سامنا کر رہا ہے، دوچار ہے کس چیز سے؟ لضغوط، دباؤ سے دوچار ہے، دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، بسبب قوت الدولاری، ڈالر کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، والمخاطر الجیوسیاسیت، اور جغرافیائی سیاسی خطرات کی وجہ سے۔ یہ دو لفظ ہے، جیو سیاسیہ، یہ دو لفظ ہے، جیو پولیٹیکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی جیولوجیکل اینڈ پولیٹیکل، اردو میں کہیں گے کہ جغرافیائی سیاسی خطرات کی وجہ سے اور ڈالر کے مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اگر سلیس ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے کہ کیونکہ ترک کرنسی، عملہ کہتے ہیں کرنسی کو، کیونکہ ترک کرنسی ڈالر کی مضبوطی اور جغرافیائی سیاسی خطرات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعا حادا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة۔ پہلے اتنا ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسواق الناشئہ کہتے ہیں جو ڈیولپنگ مارکیٹ ہے، جس کو کہتے ہیں ترقی پذیر۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر۔ ترقی یافتہ ڈیولپڈ اور ترقی پذیر ڈیولپنگ۔ ترقی پذیر بازار کے، مارکیٹ کے یہ ممالک کی کرنسیاں تعرضت، مبتلا ہوئی ہیں، سامنا کر رہی ہیں، لضغوط کبیرۃ، شدید دباؤ کا، بڑے دباؤ کا، بعد ان ارتفع الدولار، بعد اس کے کہ ڈالر بڑھ گیا، ڈالر کی قیمت میں، قدر میں اضافہ ہو گیا، ارتفاعا حادا، تیزی کے ساتھ، یوم الجمعہ، جمعہ کے روز، فی اعقاب تقریر وظائف قویین۔ فی اعقاب، اس تعبیر کو یاد رکھیے گا، یہ استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کے بعد کا مطلب ہو، یعنی کسی چیز کے بعد ایسا ہوا تو فی اعقاب کا لفظ استعمال کریں گے۔ اعقاب مضاف ہے، تقریری مضاف الیہ ہے، اور پھر وظائفہ کی طرف مضاف بھی ہے، اور وظائفہ مضاف الیہ ہے، اور قویین یہ تقریر کی صفت ہے کہ مضبوط ملازمت رپورٹ کے آنے کے بعد، یا ملازمتوں میں مضبوطی کی رپورٹ آنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس میں، امریکہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے تک ملازمتیں بہت کم تھی، لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی تھی، لیکن جب یہ رپورٹ آئی کہ اب لوگوں کو ملازمتیں ملنے لگی ہیں، اسی کو تعبیر کیا ہے تقریر و وظائفہ قویین سے، فی الولایات المتحدہ، امریکہ میں۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اگر اس پورے جملے کا ہم سلیس ترجمہ کریں تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے کہ امریکہ میں ملازمتوں میں مضبوطی کی رپورٹ آنے کے بعد، یا رپورٹ کے پیش نظر، جمعہ کو ڈالر کے تیزی سے بڑھنے کے بعد، یعنی ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافے کے بعد، ترقی پذیر ممالک کی کرنسیوں پر نمایاں دباؤ پڑا۔ مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، قد يبقى على مسار التشديد النقدي لمدة أطول۔ مما يشير، جو اشارہ کرتا ہے، یہ ایک تعبیر ہے جو پہلے سے تعلق کو بتاتا ہے، جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ انگریزی میں اس کو وچ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مما یشیر، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان مجلس الاحتیاطی الفیڈرالیہ، کہ یو ایس کی جو فیڈرل ریزرو بورڈ ہے، جس کو امریکی سینٹرل بینک بھی کہا جاتا ہے، یعنی امریکہ کا جو سینٹرل بینک ہے اس کو کس نام سے جانتے ہیں؟ فیڈرل ریزرو بورڈ، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فیڈرل ریزرو بورڈ قد یبقا، باقی رہ سکتا ہے، علی مسار تشدید النقدی، مالیاتی سختی کے راستے پر قائم رہ سکتا ہے، لمدت اطول، اور زیادہ مدت تک، اور زیادہ وقت تک، یعنی جو امریکہ کا سینٹرل بینک ہے وہ مالیاتی امور میں سختی کی پالیسی کو
अपना सकता है। तो ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा था, इसका स्लैश तर्जुमा कैसे करेंगे? जिससे ये इशारा मिलता है कि फेडरल रिजर्व बोर्ड यानी अमेरिकी मरकजी बैंक मजीद तवील मुद्दत तक यानी और ज्यादा दिनों तक मालियाती सख्ती के रास्ते पर गामजन रह सकता है। ठीक है, वाज़ेह है। आगे बढ़े। नकदी, इसमें एक लफ्ज नकदी है। नकदी यहाँ पर कैश के मतलब में नहीं है, बल्कि मालियाती के मतलब में, मॉनेटरी के मतलब में। अंग्रेजी में उसके लिए मॉनेटरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वज़ाद मिन ज़ुगूती वजूद मुअश्शिरातिन अला अन्न अल-विलायात अल-मुत्तहिदह ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات. زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، اضافہ ہونا، لیکن من کے صلے کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، یعنی اضافہ کرنا۔ وزاد من الضغوط وجود مؤشرات، وجود مؤشرات یہ اس کا فاعل ہو گیا کہ ایسے اشاروں کے پائے جانے نے دباؤ کو اور بڑھا دیا۔ کس چیز کے اشارے؟ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ اعلی ان الولایات المتحدہ، اس بات کے اشارے کہ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ ستدفع صوب، دفع یدفع دھکا دینا، آگے بڑھنا، صوب کسی کے طرف، ستدفع آگے بڑھے گا، صوب طرف انتہاجی، انتہاجا کہتے ہیں کسی راستے پر چلنا، تو انتہاج سیاسات کا مطلب ہوگا کہ ایسی پالیسیوں کے اختیار کرنے کی طرف جائے گا، اکثر سلامتن جو کہ زیادہ سخت ہیں۔ اکثر پڑھ رہے ہیں، سیاسات کی یہ صفت ہے، اس میں تفصیل چونکہ غیر منصرف ہوتا ہے اسی لیے اکثر پڑھ رہے ہیں۔ تو صوب انتہاجی سیاسات اکثر سلامتن کا مطلب ہوگا کہ زیادہ سخت پالیسیوں کے اختیار کرنے کی طرف بڑھے گا۔ یہ ابھی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں۔ فیما یتعلق بتنفیذ العقوبات، سزاؤں کے یا پابندیوں کے نافذ کرنے کے تعلق سے زیادہ سخت پالیسیاں اختیار کرنے کی طرف جائے گا۔ فیما یتعلق کی ہم تشریح اپنے ایک پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اس کا سلیس ترجمہ کیسے کریں گے کہ یہ اشارے بھی دباؤ میں اضافے کی وجہ بنے کہ امریکہ پابندیوں کے نفاذ کی سخت پالیسیوں پر عمل پیرا ہوگا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا کہ پابندیوں کے نفاذ کے تعلق سے سخت پالیسیوں پر عمل کرنے کی طرف جائے گا، لیکن سلیس ترجمہ کیا کریں گے کہ امریکہ پابندیوں کے نفاذ کی سخت پالیسیوں پر عمل کرے گا یا عمل پیرا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، بعد ان حذرت واشنگٹن انقرہ من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها ماسكو في حربها في أوكرانيا۔ کہتے ہیں بعد ان حذرت واشنگٹن انقرہ، بعد اس کے کہ واشنگٹن نے انقرہ کو خبردار کیا، آگاہ کیا، کس بات سے؟ من تصدیر الکیماویاتی، ایسے کیمیکل مادوں کے ایکسپورٹ کرنے سے، صدرہ برآمد کرنا، کسی دوسرے ملک میں بھیجنا، کیمیکل کے ایکسپورٹ کرنے سے، والرقائقی اور مائکرو چپ کے ایکسپورٹ کرنے سے۔ رقیق کی جمع رقائق، موبائل اور مشینوں میں جو چھوٹے چھوٹے چپ کا استعمال ہوتا ہے، مائکرو چپ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ہم رقائق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بعد اس کے کہ واشنگٹن نے انقرہ کو خبردار کیا کیمیکل مادے اور مائکرو چپ کے ایکسپورٹ کرنے سے، برآمد کرنے سے، ومنتجات اخرى، اسی طرح ایسے دوسرے پروڈکٹ کے ایکسپورٹ کرنے سے، ایسی دوسری مصنوعات کے برآمد کرنے سے، لروسیا، کہاں ایکسپورٹ کرنا؟ روس کو، قد تستخدمها، جنہیں روس استعمال کر سکتا ہے۔ سکنا یہاں پہ قد کے لفظ کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ ماسکو، جن کو استعمال کر سکتا ہے، جن کا استعمال ماسکو کر سکتا ہے، فی حربہا، اپنی جنگ میں، فی اوکرانیہ، یوکرین میں، یعنی جس کا استعمال ماسکو یوکرین میں اپنی جنگ میں کر سکتا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ اب سلیس ترجمہ کیسے کریں گے کہ کیونکہ واشنگٹن نے، بعد ان حضرت کا یہاں پہ ترجمہ ہم کیونکہ سے بھی کر سکتے ہیں، بعد اس کے یا کیونکہ واشنگٹن نے انقرہ کو، انقرہ یہ ترکی کی راجدھانی ہے، یعنی یو ایس نے ترکی کو، روس کو کیمیکل، مائکرو چپس
और दीगर ऐसी मसनूआत बरामद करने के खिलाफ खबरदार किया था जिसे मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में इस्तेमाल कर सकता है। पूरे पैराग्राफ का तर्जुमा क्या होगा कि ये इशारे भी दबाव में इजाफे की वजह बने कि अमेरिका पाबंदियों के निफाज की सख्त पॉलिसियों पर अमल पैरा होगा, क्योंकि वाशिंगटन ने अंकारा को रूस को केमिकल मादे, कीमियाई मादे, माइक्रोचिप्स और दीगर ऐसी मसनूआत बरामद करने के खिलाफ खबरदार किया था जिन्हें मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो इस इबारत की तशरीह हुई। अगले 2 स्लाइड पर इस पूरी इबारत का मुकम्मल तर्जमा उर्दू और अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो चलिए हम इसे भी आपकी आसानी के लिए पढ़ देते हैं। यहाँ पे देखिए उर्दू में तर्जमा दिया हुआ है और साइड में अरबी की इबारत है, तो दोनों को मिलाकर आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। तुर्क लीरा नई रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंचा। तुर्क लीरा आज पीर को इब्तिदाई लेन देन में डॉलर के मुकाबले 18.85 की नई रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गया, क्योंकि तुर्क करेंसी डॉलर की मजबूती और जोग्राफियाई सियासी खतरात की वजह से दबाव का शिकार है। अमेरिका में मुलाजमतों में मजबूती की रिपोर्ट के पेश नजर जुमा को डॉलर के तेजी से बढ़ने के बाद तरक्की पजीर मार्केट या तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियों पर नुमाया दबाव पड़ा, जिससे ये इशारा मिलता है कि फेडरल रिजर्व बोर्ड यानी अमेरिकी मरकजी बैंक मजीद तवील मुद्दत तक मालियाती सख्ती के रास्ते पर गामजन रह सकता है। ये इशारे भी दबाव में इजाफे की वजह बने कि अमेरिका पाबंदियों के निफाज की सख्त पॉलिसियों पर अमल करेगा, क्योंकि वाशिंगटन ने अंकारा को रूस को केमिकल, माइक्रोचिप्स और दीगर ऐसी मसनूआत बरामद करने के खिलाफ खबरदार किया था जिन्हें मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंग्रेजी में भी इसका तर्जमा दिया हुआ है, हम इसे भी मुकम्मल आपके लिए पढ़ देते हैं। The Turkish lira drops to a new record low. The Turkish lira reached in early trading today, Monday, a new record of 18.85 against the dollar, as the Turkish currency is under pressure due to the strength of the dollar and geopolitical risk. Emerging market currencies, emerging नाशे के लफ्ज से, developing emerging market currencies came under significant pressure after the dollar rose sharply on Friday in the wake of a strong US jobs report. ये देखिए फी आकाब का तर्जुमा अंग्रेजी में कैसे होता है, in the wake of यानी के बाद, के पीछे, ठीक है, suggesting that the Federal Reserve may stay on the tightening monetary path for a while longer. Adding to the pressure were signs that the United States would push for tougher sanctions enforcement policies after Washington warned Ankara against exporting chemicals, chips, and other products to Russia that Moscow could use in its war on Ukraine. तो आज का सबक ये खत्म होता है। चलिए फिर हमसे जल्द ही मिलते हैं एक नई इबारत के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहिए, इन इबारतों को हल करते रहिए, और पसंद आ रहा हो तो इन्हें जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और साथियों के साथ भी शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज। أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية.